بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ امام لیث بن سعد مصری کی جائیداد اور جاگیر کی سالانہ آمدنی 80,000 دینار تھی، اور یہ ساری رقم امام لیث ضرورت مند اہل علم پر خرچ کیا کرتے تھے۔ ہر رات اہل علم ان کے دسترخوان پر جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا پیشہ تجارت تھا، اور اس کے منافع سے اہل علم اور فقہاء و محدثین کی مدد کرتے تھے۔ امام ابو عبید محمد بن عمران مرزبانی کے یہاں 50 لحاف اور بستر ان اہل علم کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے جو ان کے یہاں رات بسر کرتے تھے۔ امام حفص بن غیاث کوفی کے بارے میں تصریح ہے کہ وہ اسخل عرب یعنی کوفہ کے عربوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، جو طالب علم میرا کھانا نہیں کھائے گا میں اس کو حدیث نہیں پڑھاؤں گا۔ جس دن ان کی طرف سے عام ضیافت ہوتی تھی، بصرہ کے تمام لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ یہ چند مثالیں علماء اسلام کی دولت و ثروت کی ہیں، جو ذاتی کاروبار کے ساتھ ساتھ فارغ البالی، عزت نفس اور خودداری کے ساتھ علمی اور دینی خدمات انجام دیتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب جاہل اور معمولی پڑھے لکھے لوگ طرح طرح سے دولت کماتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو اہل علم اور تعلیم یافتہ لوگ ان سے زیادہ کامیابی اس بارے میں کیوں حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ 4 صدی تک علماء، فقہاء، محدثین اپنے طور پر اپنے حلقوں اور مسجدوں میں تعلیم دے کر اپنا کام کیا کرتے تھے، اور کسی سے اس کا معاوضہ اور مشاہرہ نہیں لیتے تھے۔ اس کے بعد طوائف الملوکی کے دور میں امراء و سلاطین نے اپنے شہروں میں مدرسے جاری کیے، طلباء و مدرسین کے لیے روزینے اور مشاہرہ مقرر کیے۔ خاص طور سے وزیر نظام الملک طوسی رحمہ اللہ نے پورے قلمرو میں مدارس تعمیر کرائے اور طلباء و اساتذہ کے لیے معالم و وظائف مقرر کیے، مگر اب بھی عام طور سے اہل علم تعلیم و تدریس کے ساتھ صنعت و حرفت کے ذریعے اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے 8 جنوری 1951 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کے طلباء کے سپاس نامے کے جوابی خطبے میں کہا تھا کہ عزیزان ملت، یاد رکھیے دنیا نے علم کو ہمیشہ وسیلہ سمجھا گئے، مگر مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے علم کو کبھی وسیلہ نہیں سمجھا بلکہ مقصد سمجھا۔ ان تمام یونیورسٹیوں میں جو ہندوستان بھر میں 24 سے زیادہ ہیں، ان کالجوں میں جو ہر ضلع میں ہیں، اور ان اسکولوں میں جن کے دامن دیہات تک پھیلے ہوئے ہیں، ان میں جو تعلیم ہوتی ہے اس کو وسیلہ سمجھا جاتا ہے، مقصد نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ان میں صرف اس لیے تعلیم دلائی جاتی ہے اور صرف اس لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے کہ سرکاری ملازمتیں مل سکیں اور اونچے عہدے حاصل ہو سکے۔ مگر تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ علم دین وسیلہ نہیں مقصد ہے۔ اس کو کسی وسیلے کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کا حصول فرض ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ علم کو علم کے لیے حاصل کیا ہے، وسیلے کے لیے نہیں سیکھا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی علم کو اس لیے حاصل نہیں کیا کہ اس کے ذریعے معیشت حاصل کریں گے یا کسی سرکاری منصب پر فائز ہوں گے۔ مسلمانوں نے ذریعے معیشت کسی اور چیز کو بنایا اور علم کو صرف علم کے لیے حاصل کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی فقہ پر کروڑوں مسلمان عمل کرتے ہیں، وہ بزاز تھے۔ انہوں نے اپنے وسیع علم کو معیشت نہیں بنایا بلکہ ذریعہ معیشت پارچہ فروشی تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ موچی تھے۔ آج تم اس پیشے کو سننے کے لیے تیار نہ ہوں گے، لیکن امام کرخی کے احترام کے لیے تمہارے دلوں کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ وہ کرخ کے بازاروں میں نکلتے تھے اور راستہ چلنے والوں میں سے کسی کا جوتا ٹوٹا ہوتا تھا تو اس کو سی دیا کرتے تھے اور اس کی اجرت سے اپنی ضرورت پوری کر لیا کرتے تھے۔ شمس الائمہ کا نام بھی حلوائی پڑ گیا۔ ایک طرف خطاب شمس الائمہ اور دوسری طرف حلوائی، یہ اتنا بڑا عالم اپنا ذریعہ معاش حلوہ فروشی اپنائے ہوئے تھے۔ اسی طرح اسلام کے مشہور علماء نے علم دین کے چشمے بگائے مگر علم کو ذریعہ معیشت نہیں بنایا۔ وہ علم کو علم کے لیے حاصل کرتے رہے، زخارف دنیا کے لیے نہیں۔ وہ اسی کو فریضہ مذہبی سمجھتے تھے کہ علم کو علم کے لیے حاصل کیا جائے۔ وہ علم کو دنیا کے لیے حاصل کرنا
علم کی توہین سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ گناہ تھا کہ علم کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے۔ اگر تم اس حقیقت کو سمجھ گئے ہو تو گویا تم نے پوری زندگی کا پروگرام بنا لیا ہے۔ طلبہ عزیز سے دوسری بات یہ کہنی ہے کہ وہ دین کی خدمت و اشاعت دین اپنا فریضہ سمجھے، وہ اس کو کاروباری متاع سمجھ کر اس کی خرید و فروخت کے لیے کوئی بازار تلاش نہ کریں۔ آپ کے اسلاف نے علم کو کبھی بھی سرمایہ فروخت نہیں سمجھا، ان کا یہی عقیدہ رہا اور اسی عقیدے کے طور پر ان کے تمام اعمال مرکوز رہے کہ علم جوہر انسانیت ہے، فریضہ انسانی ہے۔ علم دین کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تہمائیگی نہیں ہو سکتی کہ اس کو کسب دنیا کے لیے ایک سرمایہ سمجھا جائے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔